السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ الذی وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد. محترم سامعین، ہمارے اسلاف جہنم کو یاد کر کے بہت ہی زیادہ روتے تھے. میں آپ کو دو مثالیں دے کر کے صحابہ کرام کی سمجھاتا ہوں کہ صحابہ کرام جہنم کو یاد کر کے کس قدر روتے تھے. پہلی مثال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جہنم کو یاد کر کے رو رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ رو رہی ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا قیامت کے دن آپ اپنے اہل و عیال کو یاد نہیں کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ تین مقامات پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. نمبر 1، میزان کے وقت جب نامہ اعمال تولا جائے گا، جب تک بندے کو معلوم نہ ہو جائے کہ اس کا اعمال بھاری ہے یا ہلکا، تب تک کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. دوسرا، جب نامہ اعمال تقسیم کیا جائے گا، جب تک بندے کو یہ نہ معلوم ہو جائے کہ اس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا گیا یا پیٹھ پیچھے بائیں ہاتھ میں دیا گیا، تب تک کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. تیسرا مقام، جب بندہ پل صراط سے گزرے گا، وہ پل صراط جو بال سے زیادہ باریک ہوگا، تلوار سے زیادہ دھاردار ہوگا، اس پل سے جب تک بندہ گزر نہیں جائے گا تب تک کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ ان تین مقامات پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. یہ ترمذی کی روایت ہے، جس سے معلوم ہوا کہ تین مقامات پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جہنم کو یاد کر کے بہت ہی زیادہ روتی تھیں. دوسری مثال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں. وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی کے اندر جنت کی بشارت دے دی تھی. وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جن کو دیکھ کر کے شیطان راستہ بدل دیتا تھا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سورہ طور کی اس آیت کریمہ پر پہنچے، ان عذاب ربک لواقع، کہ تمہارے رب کا عذاب واقع ہو کر کے رہے گا. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رونے لگے. اس قدر روئے، اس قدر روئے، اس قدر روئے کہ آپ بیمار پڑ گئے اور لوگ آپ کی عیادت کرنے کے لیے آنے لگے. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ قرأ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سورۃ الطور حتی قوله تعالی ان عذاب ربک لواقع فبكى واشتد حتى مرض وعادوه وكان في وجه خطان اسودان من البكاء، کہ آپ کے رونے کی وجہ سے آپ کے چہرے پر دو سیاہ دھبے پڑ گئے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جہنم کو اس قدر یاد کر کے روتے تھے، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی کے اندر جنت کی بشارت دے دی تھی. پھر بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جہنم کو یاد کر کے روتے تھے. ہمیں بھی چاہیے
کہ ہم جہنم کو یاد کر کے اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، جہنم کو یاد کر کے روئیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ آمین۔ والسلام علیکم۔